کہ آسمانی مخلوق سب لباس میں مخلوق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے جاتی. اب چھوٹے بچے کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو کیونکہ کفالت میں دیا گیا تھا، کفیل بنایا گیا تھا حلیمہ سعدیہ کو، تو آپ ڈر گئے یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں. آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس بچے کو ان کے حقدار کو حق پہنچا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یہ جا کر میں واپس کر دوں. تو عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو بھی مکہ مکرمہ پہلے آتا، داخل ہوتا وادی میں، تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا، طواف کرتا، اور جب نکلتا مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے، تو وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر کے نکلتے. عرب کا قدیم دستور تھا ہزاروں سال سے. حلیمہ سعدیہ بھی جب تشریف لائی مکہ مکرمہ تو آ کر ارادہ کیا کہ کعبے کا طواف کر لیں. تو حتیم جو ہے کعبے، ایک زمانے میں یہ کعبۃ اللہ یہاں تک تھا جہاں حتیم ہے ابھی، جو گول سا دائرہ نال نما دیکھتے ہیں ہم لوگ، یو شیپ میں دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ اتنا تھا. بعد کے دور میں جب ایک مرتبہ سیلاب آیا اور کعبۃ اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، تو پھر ہوا کیا کہ اسباب و وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو چھوٹا کر کے بنایا گیا، اور یو شیپ جو دے دیا گیا وہ حتیم کہلایا، کعبے کا حصہ قرار پایا. تو اس کو پھر تبدیل نہیں کیا گیا، اسی انداز میں اب تک بھی ہے. تو جو جاتے حلیمہ سعدیہ جب آئیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کی دیوار جو کہ چھوٹی ہے اس پہ بٹھا دیا. تو جیسے ہی آپ داخل ہوئے کعبۃ اللہ میں تو عجیب غیبی آواز آنے لگی، اے کعبہ تو خوش نصیب ہے کہ آج تجھ پر جود و سخا سخاوت کا سورج طلوع ہوا ہے. تیری خوش بختی ہے کہ اب تیری زیارت کو لوگ جوگ چار دانگ عالم سے آئیں گے اور تیرے مقتدی تیرا مقام دیں گے. اس طرح کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ حیران ہو گئی کہ یا پہلے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، آئے کئی بار تو یہاں طواف کیا، یہ آوازیں جو آ رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حتیم کی دیوار پر بٹھایا اور آواز کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں. چاروں طرف چکر لگا رہی ہیں، آواز تو آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جوف کعبہ سے، کعبہ کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے اور پورے ماحول میں پھیل رہی. حلیمہ سعدیہ اب دوڑتی رہیں، ڈھونڈتی رہیں، اور جب پلٹ کر اس مقام پر آئیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بٹھایا تھا، تو دیکھا کہ آپ وہاں پر نہیں ہیں، اس مقام پر نہیں ہیں. ایک تو پہلے واقعات ہو رہے تھے، دوسرا یہاں بٹھایا، آوازیں آ رہی ہیں، سب کچھ. آپ جسٹ ٹرائی ٹو امیجن، اپنے امیجنیشن پاور کو، اپنے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے دوستوں، کیونکہ آپ کے سسٹم میں اس وقت تک کے واقعات موجود ہیں جب کشتی نوح میں آپ کے بڑے سوار ہوئے تھے. یہاں سے لے کے وہاں تک کی ڈاکومنٹیشن موجود ہے، مگر اس کو کھولنے کا جو پاسورڈ ہے وہ نہیں ہے. وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ فقیر سے ملے گا. دنیا دار کے حصے میں سعادت کبھی بھی نہیں آ سکتی. فقیر بتائے گا کہ کون سا پاسورڈ اس کو ماضی میں دکھائے گا. القصہ مختصر، حلیمہ سعدیہ زاری کرنے لگیں، رونے لگیں، سینہ پیٹنے لگیں. یہ کیا واقعات میرے بچے کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ یہ در یتیم کو میں ان کے دادا کے پاس واپس کرنے کے لیے لائی تھی، اور یہاں آ کر وہ یہاں سے گم ہو گئے. پیٹنے لگیں. تو پورے مکے والوں نے کہا کہ اے سعدیہ تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تو اس طرح سے زاری گریا کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا در یتیم، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، یہاں بٹھایا تھا اب نہیں مل رہا ہے. پورے مکے میں غلغلہ اٹھ گیا. ایک بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی پلکیں جو ہیں بہت بڑی بڑی آنکھوں تک آ رہی تھی، بہت ضعیف تھا. اس نے پوچھا حلیمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، سینہ پیٹ رہی ہے؟ کہ میرا بچہ گم ہو گیا. اس نے کہا میں تجھے عرب کے عظیم خدا کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہ ہمارے سارے معاملات کو وہی ہینڈل کرتا ہے، ہمیں آنے والے دنوں کے بارے میں بتاتا ہے، ہمارے نفع و نقصان کے معاملات کو اس سے ہم رجوع کرتے ہیں. وہ بوڑھا حلیمہ سعدیہ کو اب کیا کرتی ہیں بیچاری، تھکی ہاری پریشان حال اور دکھوں کی ماری ہوئی عورت اس بوڑھے کے ساتھ چلی گئیں. وہ بوڑھا انہیں لے کر حبل بت کے پاس گیا کہ یہ ہمارا عربوں کا خدا ہے، ہم سارے معاملات میں اس سے رجوع کرتے ہیں. جا کے وہ جیسے داخل ہوئے اس بت خانے میں، مولانا فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے نے کہا کہ اے ہمارے خدا،
یہ عورت حلیمہ سعدیہ بہت دکھی ہے، اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے اور تو ہمیں ساری باتوں کی اطلاع دیتا ہے، براہ مہربانی تو بتا کہ اس کا بیٹا جس کا نام احمد ہے وہ کہاں ہے؟ جیسے اس بوڑھے کی زبان سے احمد نکلا وہ سارے بت جو ہے سجدے میں گر گئے، وہ سارے بت سجدے میں گر گئے سارے کے سارے۔ وہ بوڑھا حیران ہو گیا کہ اب تک تو یہ اطلاعات دیتا تھا ہمیں، آج یہ کیا ہوا کہ نام سنتے ہی اللہ غنی اللہ غنی، نام احمد چون چنی یاری کناد، نام احمد، جب نام احمد کا یہ معاملہ ہے تو آپ سے جو عشق و محبت کریں گے اور آپ کے نور سے اپنے آپ کو ملا دیں گے ان کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ سب سجدے میں گر گئے، بوڑھا حیران ہو گیا کہ سب سارے بت سجدے میں گر گئے۔ اتنے میں حضرت عبد المطلب تشریف لائے، وہ بھی زاری کرتے ہوئے گریا کرتے ہوئے کعبے کے صحن میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا، غور سے سنیے گا میری بات، مولانا فرماتے ہیں عبد المطلب، میں فارسی اشعار آج شارٹ کر کے مضمون کو لے کے چلوں گا دور تک۔ آپ نے کہ جو گم ہو گئے ہیں اے اللہ میں تجھے انہی کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے بتا دے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو نبی کے حوالے سے واسطہ دینے میں کون شامل ہے؟ نبی کے دادا، گھر والی شخصیت خود داخل شامل ہیں جو نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جنہیں ان کے جد سے اطلاع ملی تھی کہ بنو ہاشم میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو ان کا مینٹل لیول کس لیول کا ہوگا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو گم ہو گیا ہے بچہ اسی کی شفاعت طلب کرتے ہوئے میں تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں کہ مجھے بتا دیا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد المطلب کو اشارہ ہوا، آپ مکے کے تمام لوگوں کے ساتھ ایک جگہ ایک وادی میں پہنچے، ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اطلاع دے دی گئی تھی، جواب آیا کہ اے عبد المطلب یہ کہیں گم نہیں ہوں گے، ساری کائنات ان کی ذات میں گم ہو جائے گی۔ ساری کائناتیں جہاں جہاں تک میں نے تخلیق کی ہے، جہاں جہاں تک میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں، جہاں جہاں تک سیارچے اور سیارے بنائے ہیں، ان تمام عالمین کا میں رب ہوں اور یہ ان کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سب گم ہو جائیں گے، یہ کہیں گم نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ذات میں سارے عالمین گم ہو جائیں گے۔ مقام و مرتبہ